ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہوتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اکارت اور برباد ہو گئے، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ پچھلی آیت کریمہ میں احکام الہی سے منہ موڑنے والے ضدی کفار اور ان کے علاج کے بیان میں تھا، اور اب اس آیت کریمہ میں ایسے لوگوں کے 3 عیوب رب کائنات بیان فرما رہا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا تھا کہ اے محبوب، تیری تبلیغ پہ یہ یہودی اور عیسائی جو شور و غوغا کرتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، کٹ حجتی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں، تو اس سے دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ آپ کا کام اتنا ہے، کار نبوت صرف اتنا ہے کہ پیغام خداوندی بندوں تک پہنچا دیں۔ وہ مانے نہ مانے، وہ ان کی جو ہے خوش قسمتی اور یا بدقسمتی ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ اور اب اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری طرح تسلی دی جا رہی ہے کہ محبوب، یہ جو کفار ضدی مزاج کے ہیں اور آپ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور کٹ حجتی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 3 عیوب بیان کیے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان الذین سے یہاں پہ الذین سے مراد جو ہے وہ یہودی اور نصرانی ہے، کیونکہ آنے والا جو آیت کریمہ میں جو مضمون ہے وہ مضمون انہی کے اوپر فٹ ہوتا ہے اور انہی کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے۔ کفر کے معنی چھپانا بھی ہوتا ہے، جس طریقے سے کفر کے معنی انکار کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے کفر کے معنی چھپانا بھی ہوتا ہے۔ جو ناشکرا ہوتا ہے اسے بھی کافر کہا جاتا ہے، 2 وجہ سے کافر کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس پر ہوتی ہیں لیکن وہ نعمتوں کو چھپائے رہتا ہے اور سب کے سامنے روتا رہتا ہے، سب کچھ اسے ملتا ہے اس کے باوجود بھی روتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح چھپا لیتا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو کفار کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے، اور بات تو سچی ہے کہ بہت ناشکرا انسان ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ کی آیتوں سے مراد یا تو توریت و انجیل کی وہ آیتیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان ہوئی تھی،
جس کو کفار یہودی اور نصرانی علماء نے جن نشانیوں کو چھپا دیا، یا تو وہ آیتیں ہیں یا پھر قرآن پاک کی آیتیں ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مراد ہے، کیونکہ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، اور اللہ کی آیت کا مطلب کہ اللہ کی نشانی، اور اللہ کی نشانی انبیاء کرام سے بڑھ کر کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نشانی ہے کہ اللہ کی آیتوں کو وہ چھپاتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپایا۔ دوسری نشانی ان کی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ناحق شہید کرتے ہیں۔ ناحق شہید کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء کو حق میں بھی شہید کیا جا سکتا ہے۔ انبیاء کو جو بھی شہید کرے، جس طرح بھی شہید کرے، وہ ناحق ہی ہوگا اور ظلم ہی ہوگا۔ قوم بنی اسرائیل نے ایک دو نہیں 70,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو شہید کیا ہے، ایک روایت کے مطابق۔ اتنے ظالم یہ لوگ ہیں۔ تو یا تو ان کی تاریخ میں جو ان کے آباء و اجداد نے اتنے انبیاء کرام کو شہید کیا ہے وہ مراد ہے، کہ ان کی جو ہے حقیقت تو یہ ہے کہ محبوب تمہاری جو نشانیاں ہم نے ان کی مذہبی کتابوں میں رکھی ہیں وہ اس اپنی مذہبی کتابوں کو چھپا رہے ہیں یہ۔ اور دوسری ان کے اندر خرابی یہ ہے کہ اس سے پہلے اتنے انبیاء کرام کو ان لوگوں نے ناحق شہید کیا ہے، یا پھر نبیین سے مراد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو۔ اور جمع کا صیغہ یعنی پلورل کا صیغہ اس لیے بولا گیا ہے کہ ایک نبی کو بھی شہید کرنا یا ایک نبی کا انکار کرنا اور کفر کرنا تمام انبیاء کرام کا انکار اور کفر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا قوم نوح کے بارے میں قذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے تمام انبیاء کرام کا انکار کر دیا، جبکہ حضرت نوح کے زمانے میں بعد والے انبیاء کرام تو نہیں آئے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نوح کی قوم نے تمام انبیاء کرام کا انکار کر دیا۔ تو ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کا انکار ہوتا ہے۔ تو ایک نبی کو قتل کرنا گویا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شان میں گستاخی اور قتل کے مترادف ہے۔ تو یہاں گویا نبیین سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ ایک مرتبہ بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے دیا تھا، جو اخیر عمر میں عود کرایا تھا اس کا اثر، اور دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مقدمہ فیصل کرانے کے لیے لے کے گئے سازش کے طور پر، اور قلعے کی دیوار کے نیچے سائے میں بٹھا دیا، اور اوپر آدمی کو فٹ کر دیا تھا کہ جیسے بیٹھیں گے تو بھاری پتھر گرا دینا۔ لیکن قبل اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بٹھاتے، حضرت جبرائیل امین نے آ کے بتا دیا، تو جو ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ ان لوگوں نے بلکہ کئی مرتبہ شہید کرنے کی جو ہے کوشش کیا تھا۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی اپنے زمانے کے وہ علماء ان کے زمانے میں جو تھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحیح پیروکار، ان کو وہ یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے، یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی اور نصرانی تھے ان سے ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے تو کسی نبی کو قتل کیا نہیں تھا، ان لوگوں نے کسی نبی کو جو ہے قتل نہیں کیا تھا، شہید نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا اور شہید کیا تھا۔ تو پھر ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے قتل کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ رضا بالکفر بھی کفر ہوتا ہے۔ کسی چیز پر رضامندی اس چیز کی حمایت مانی جاتی ہے، تو کفر کے اوپر رضامندی یہ بھی کفر ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کفر بک دے اور سامنے والا جو ہے اس کے اوپر راضی رہے تو یہ بھی کفر ہوگا، اس کے اوپر راضی رہنا بھی کفر ہوگا، اگرچہ وہ یہ کہے میں نے تو زبان سے کچھ نہیں کہا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر وہ اس بات پر راضی ہے تو وہ بھی کافر مانا جائے گا۔
تو رضا بالکفر بھی کفر ہے۔ تو چونکہ ان کے آباء و اجداد نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو شہید کیا، اور اس فعل کو یہ لوگ صحیح ٹھہراتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، تو گویا ان کے کفر کے اوپر ان کی یہ رضامندی تھی، اس لیے رب کائنات نے ان سے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار بھی کرتے ہیں اور انبیاء کو شہید بھی کرتے ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں رہے کہ وہ آیات کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں کی نشانی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی نشانیاں ذکر ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زلفوں کی قسم ہے، چہرے کی قسم رب کائنات نے ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے اس شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون میں جو والقلم، قلم کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر کی ہے، علماء فرماتے ہیں قلم سے مراد وہ قلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھتا ہو، اس قلم کی قسم یاد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نون والقلم وما یسطرون۔ اور تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم، کس شہر کی؟ شہر مکہ کی، اور اس شرط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ذکر کی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب تو اس شہر میں جلوہ افروز ہے، اس لیے اس شہر کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے والعصر میں علماء فرماتے ہیں عصر سے مراد مطلب ہوتا ہے زمانہ، تو زمانہ سے مراد زمانے محبوب کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم، کیونکہ اس سے بہتر کوئی زمانہ کائنات میں ہے ہی نہیں جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ظاہر سی بات ہے اچھی اور بہتر اور اعلیٰ چیز ہی کی قسم ذکر کی جاتی ہے۔ تو وہ آیات کریمہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر جمیل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی محبوب ہوتی ہے۔ ان آیات کا انکار، یوں تو اللہ کی کسی بھی آیت کا انکار کفر ہوتا ہے، لیکن اللہ ان آیات کا انکار جس میں اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے یہ اور شدید کفر ہو جایا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ پہلے خوشخبری کہا گیا فَبَشِّرْهُمْ، خوشخبری دے دو سامنے والا تاکہ جو ہے خوش ہو جائے کہ ہاں خوشخبری مل رہی ہے اور کان لگا کر کھڑا ہو جائے، اور پھر بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہا گیا کہ دردناک عذاب کی۔ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کو ذہنی طور پر یا دلی طور پر تکلیف دینا چاہتا ہے تو اس طرح کی باتیں اس سے کی جاتی ہیں۔ جیسے باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا کھیلتا ہے منع کرتا ہے نہیں مانتا ہے تو کہتا ہے آؤ بیٹا آؤ گھر پہ آؤ کھلاتا ہوں، تو کھلاتا ہوں کا مطلب سمجھ گئے، وہ بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ کھلاتا ہوں کا کیا مطلب ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان سے کہا کہ فبشرہم بعذاب، انہیں خوشخبری دے دو، تو جب خوش ہو گئے پھر انہیں بتائے گا کہ نہیں نعمتوں کی نہیں بلکہ بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اچھا، عذاب علیم کی خبر جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ کافروں کے لیے دیا ہے، منافقین کے لیے، کافروں کے لیے۔ مومن کے لیے عذاب علیم کی جو ہے کہیں پر بھی خبر نہیں ہے۔ علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک، تو عذاب علیم کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مومن کو بھی عذاب ہوگا، جو گنہگار بندے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو انہیں اپنی رحمتوں سے بخش دے گا، اور چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان گناہوں کے بدلے میں جہنم میں انہیں عذاب دے گا۔ لیکن کافر اور مومن کے عذاب میں تین طرح کا فرق ہوگا۔ ایک تو یہ فرق ہوگا کہ کافر کو، مومن کو جو عذاب دیا جائے گا یہ عذاب کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اندر اندر اسے عذاب دے کر کے کنارے کر دیا جائے گا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے نا کہ
کہ کسی کی غلطی پکڑ لی جائے، سر عام ایک ہوتا ہے رسوا کر کر کے اسے تنبیہ کیا جائے، اور کسی کو جو ہے کمرے میں بلا کر کے اسے ڈانٹ ٹپٹ کر کے کنارے کر دیں۔ یہ بھی ایک محبت کی علامت اور نشانی ہوتی ہے نا، کہ دنیا کے سامنے رسوا بھی نہیں کر رہے ہیں، اس کو جو کہنا تھا کہہ بھی دیا، سمجھانا تھا سمجھا بھی دیا، تو یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو جو عذاب دے گا وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور کافروں کو جو عذاب ہوگا وہ علی الاعلان عذاب دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ جہنم میں کافروں کو یہ جتنے بھی لان تان، آپس میں لان تان، مار پیٹ، جو گالی گلوچ کریں گے، یہ کفار کریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے نا، وہ جہنم جا کر کے لڑیں گے، کہیں گے کہ تیری وجہ سے تو میں یہاں پر آ گیا ہوں، تو اگر تو نہیں ہوتا تو میں بھی مسلمان ہوتا۔ کہا ہم نے کیا کیا ہے بھائی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، تم نے سب کچھ کیا ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہے۔ 22ویں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو یہ جو لان تان ہوگا جو ہے یہ کافروں کے درمیان ہوگا، مومن کو جو ہے اس میں کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ دوسرا فرق یہ کہ مومن کو جہنم میں جائے گا بھی تو مومن کو ہر وقت ایک آسرا، ایک امید بدھی رہی ہوگی کہ کوئی سفارشی آ جائے، کوئی سبیل بن جائے رحمت کی اور ہمیں جو ہے چھٹکارا مل جائے۔ لیکن کافر نا امید ہو جائے گا، کافر کو امید نہیں رہے گی، لیکن مومن کو ایک امید رہے گی۔ ایک روایت میں میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مومن جو ہے، یا حافظ قرآن کے بارے میں شاید ہے کہ حافظ قرآن کو جو گنہگار ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ایک عرصے تک تو وہ جہنم میں رہیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں بخشنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یاد دلائے گا، تو جہنم میں اللہ کے رسول کا وہ ذکر کریں گے تو پھر جو ہے اسی ذکر رسول کے صدقے میں انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو مومن جو ہوں گے انہیں ہر وقت ایک امید اور ایک آسرا رہے گا کہ کوئی سفارشی آ جائے، کوئی مددگار آ جائے، لیکن کافر جو ہے نا امید ہو جائے گا۔ اور تیسرا فرق یہ کہ اعضائے باطنی جو ہیں، دل، دماغ وغیرہ، جو اعضائے رئیسہ جسے کہتے ہیں، جو 5 اعضائے رئیسہ ہیں جن کے اوپر ہمارے بدن کا مدار ہوتا ہے، یہ اور وہ اعضاء جو سجدے میں اور عبادتوں میں زمین سے لگتے ہیں، 7 اعضاء ہیں نا، دونوں پاؤں، یعنی دونوں پاؤں سے مراد پاؤں کے یہ پنجے اور جو ہے دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور پیشانی، یہ 7 اعضاء جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے، یہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن کافروں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ دلوں کے اوپر چڑھ جانے والی آگ، وہ ریشے ریشے میں گھس جائے گی، جیسے لکڑیوں کے ریشے ریشے میں دنیا کی آگ گھس جاتی ہے اور جلا ڈالتی ہے، اسی طریقے سے ان کے بدن کے ریشے ریشے میں وہ آگ جہنم کی گھس جائے گی۔ لیکن مومن کے یہ اعضاء محفوظ رہیں گے اور اعضائے باطنی محفوظ رہیں گے۔ یہ 3 فرق جو ہے، اسی لیے جو ہے مومن کو عذاب علیم کی کہیں خبر نہیں دی گئی ہے۔ اچھا، یہ تو ان کی نشانی اور ان کے آخرت کا یہ انجام۔ دوسرا دنیا میں ان کا کیا ہوگا؟ اولئک الذین حبطت اعمالهم، ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سارے اعمال ان کے برباد ہو جائیں گے، اور آخرت میں بھی وہ اعمال فائدہ نہیں دیں گے۔ دنیا میں تو برباد ہوئے آخرت میں بھی وہ فائدہ نہیں دیں گے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ایک آخرت میں بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں، لیکن مومن کے مددگار رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا واللہ ولی المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا مددگار ہے۔ تو یہ جو دیوبندی وہابی کہتے ہیں نا کہ آخرت میں اللہ رب العزت کے حضور یا محشر میں جو ہے کوئی شفاعت نہیں کر پائے گا، وہ صحیح کہتے ہیں، ان کی شفاعت نہیں ہوگی تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ہمارے لیے تو مددگار ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اولیاء انبیاء کچھ بھی مدد نہیں کر پائیں گے، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، ان کی مدد نہیں ہو پائے گی، لیکن جو ہے ہماری مدد تو ہوگی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مددگار ہیں۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ بھی، اچھا ایک مسئلے کی بات آ گئی ہے، اگر کوئی بندہ، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھے، اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے
تو ایسی صورت میں اس کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سارے اعمال اس کے باطل ہو جائیں گے. لیکن پھر اللہ رب العزت نے اسے ہدایت دیا اور وہ پھر پلٹ کر کے مسلمان ہو جائے تو پچھلی جتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں وہ ساری نمازوں کو دہرانا پڑے گا. حج کیا ہے تو حج کرنا پڑے گا. یہ سارے اعمال جو اس نے کیے سب اکارت ہو گئے. لیکن اگر دوبارہ مسلمان ہوا تو ان تمام کو دہرانا پڑے گا. آدمی جب اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، جب کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اب آئندہ اگر وہ کوئی ایمان لانے کے بعد کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ نیک عمل اس کے آئندہ کے باقی رہتے ہیں. ماضی کے عمل واپس آ جاتے ہیں لیکن ثواب اس کا واپس نہیں آتا ہے. علماء یہ فرماتے ہیں ماضی کا عمل تو واپس آ جاتا ہے، ثواب واپس نہیں آتا ہے. ایک بہت بڑی محرومی ہے. جس طریقے سے درخت ہوتا ہے، درخت کو اگر شاخیں کاٹ دی جائیں تو پچھلا پھل نہیں آئے گا، لیکن آئندہ اگر اس کے اندر شاخیں ہری ہو جائیں تو پھل آ سکتے ہیں، لیکن پچھلا پھل واپس نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ان اعمال کا جو پھل ہے ثواب وہ واپس نہیں آئے گا. اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی حج کرے اور حج کرنے کے بعد معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے اور پھر مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو حج کرنا ہے. اگر حج نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شان میں ذرا بھی گستاخی اور بے ادبی یہ کفر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہم لوگ اس چیز کو اب اس زمانے میں بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے، ورنہ آپ ذرا سا اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھیں. آپ کے اوپر اگر کوئی ذرا سا غلط انداز سے نظر ڈال دے یا آپ کو کچھ آپ کی شان کے خلاف تھوڑا سا جملہ بول دیتا ہے تو پارا آسمان پہ پہنچ جاتا ہے آپ کا. ہمارے باپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ مر کے مٹی میں مل گیا ہے تو ہم اس کے پورے خاندان کو مار کے مٹی میں ملا دیتے ہیں. ہمارے باپ کو اگر کوئی کہہ دے کہ تمہارے باپ کا علم تو شیطان کے علم کے برابر تھا یا شیطان کا علم تمہارے باپ سے زیادہ ہے تو آپ مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں گے. لیکن یہ کیسی مسلمانی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی سخت گستاخیاں کی گئی ہیں اور ان گستاخوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں. کہتے کیا کریں، رشتہ داری ہے، کاروبار کا معاملہ ہے اور ان کے ساتھ لین دین، شادی بیاہ، کھانا پینا سب چلتا ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ ہم جو میل جول رکھتے ہیں اور یہ بہت ہلکے میں جو لیتے ہیں، یہ میدان محشر میں جو ہے اس کو بھگتنا ہوگا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمت و رضوان بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دیوبندیوں کو کافر کا، اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں علامہ فضل رسول بدایونی، اور انہوں نے دیوبندیوں کو دوڑا کر کے ان کا رد کیا ہے. علامہ فضل رسول بدایونی آج بھی کتاب المعتقد المنتقد کے نام سے ہے، اس پر اعلیٰ حضرت کا حاشیہ بھی المعتمد المستند کے نام سے. علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمت و رضوان، ان کے جانشین ہیں علامہ عبد القادر بدایونی، ان کے جانشین علامہ عبد المقتدر بدایونی. علامہ عبد القادر بدایونی سے اعلیٰ حضرت گئے تھے جو ہے بیعت ہونے کے لیے. انہوں نے ہاتھ پکڑا، لے کر کے مارارہ چلے گئے. کہا تمہارا حصہ یہاں پہ نہیں، مارارہ میں رکھا ہوا ہے. آپ سوچیں کہ علامہ عبد القادر بدایونی جو شاہ فضل رسول بدایونی کے بیٹے ہیں، ان کی نگاہ ولایت اتنی تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کو کہاں سے بیعت ہونا ہے. ان کے والد تھے علامہ فضل رسول بدایونی علیہ رحمہ. بہت سی کتابیں لکھی ہیں، بہت زبردست اور پائے کے عالم دین تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو مسکرانے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے جتنی خوشی دیوبندیوں کے رد پر مل رہی ہے اور جتنی بشارتیں ان کے رد پر مجھے دی جا رہی ہیں اس وقت، اتنی خوشی مجھے اور کسی بات پر نہیں ہے.
جاتے جاتے دنیا سے انہوں نے یہ جا کر کے کہا ہے. تو یہ کوئی معمولی نہیں، یہ بہت گندی یہ قوم ہے. تو جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. شان رسالت میں ذرا سی بھی گستاخی یہ رب کائنات کو پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جنتی کتنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میدان محشر میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اخرج بعث النار، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال. حضرت آدم سے رب کائنات کرے گا، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ نکال. حضرت آدم پوچھیں گے کہ عرض کریں گے کہ مولا کتنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی ہر 1000 میں سے صرف ایک جنتی ہے. تو یہ جبہ قبہ داڑھی ٹوپی یہ نہیں کام آئے گا، کام اصل ایمان اور محبت رسول آئے گا. تو یہ ہر 1000 میں سے 999 یوں ہی نہیں نکل جائیں گے، وہ اس میں بہت سارے جبے قبے والے بھی جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کالا سانڈ ہے، اس کالے سانڈ کے اوپر اپنی ہتھیلی رکھو، جتنی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئے اتنے جنتی ہیں، باقی سب جہنمی. اب آپ سوچ لیجئے جنتی اور جہنمیوں کے مقابلے میں جنتیوں کی تعداد کتنی کم ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اپنے ایمان و عمل کی حفاظت فرمائیں. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر کے اوپر راضی رہنا بھی کفر ہے. اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی کفر کرے تو فوراً وہاں سے ہٹ جائیں، لاحول پڑھیں ہٹ جائیں اور فوراً ٹوک دیں کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ کام غلط ہے غلط ہے غلط ہے، اور وہاں سے ہٹ جائے. اس کی حمایت نہ کرے، وہ چاہے اپنے گھر کا ہی کیوں نہ ہو. اگر بھائی باپ ماں بہن کوئی بھی ہو یا بیٹا ہو تو اس کے لیے اخلاص اور للہیت تو اسی میں ہے کہ فوراً اسے ٹوک دے کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، اپنی اس بات سے توبہ کرو. توبہ اگر کرا دیتا ہے، وہ اس کو راضی کر لیتا ہے توبہ کرنے کے اوپر، تو یہ سمجھ لے کہ اس نے اسے جہنم سے بچا لیا. اور اگر اس کے اوپر وہ راضی رہتا ہے، کہتا نہیں ایسی کوئی بہت بری بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ تو جائے گا ہی جائے گا، پیچھے پیچھے یہ جناب بھی جائیں گے. تو رضا بالکفر بھی کفر ہوتا ہے. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہے کہ گناہ میں، اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ کہ جو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور نعت والی آیتوں کو بیان نہ کرے اور ان کو چھپائے یا اس میں تعویل کرے، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے یہودی علماء، ان لوگوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں والی آیتوں کو چھپایا تھا، اس کو بدلا تھا، اس میں تعویلیں کی تھی. اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی اگر قرآن کی ان آیتوں کو کوئی چھپاتا ہے جس میں حضور کی نشانیاں ہیں، یا حضور کی کوئی بھی نشانی اگر وہ چھپاتا ہے آپ کے صداقت و نبوت اور عظمت کی، تو ایسی صورت میں اس کا حکم بھی وہی ہے جو علماء یہود و نصارہ کا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.